شریف قدیم ترین تاریخ کا حامل ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت جانتے ہیں طارق سجاد چشتی کی رپورٹ میں۔ پاکپتن کو 1992 میں ضلع کا درجہ دیا گیا، جو دو دریاؤں دریائے بیاس اور دریائے ساتلج اور دو نہروں پاکپتن کینال اور کھادر کینال کے سنگم میں واقع ہے۔ یہ صدیوں پہلے اونچے ٹیلے پر آباد ہوا کرتا تھا، جسے مقامی زبان میں ڈھکی کہتے ہیں، جو کہ 8 دروازوں پر مشتمل تھا۔ بیرونی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے شہر کو ڈھکی پر آباد کرنا اور داخلی و خارجی راستوں پر بڑے بڑے گیٹ لگانا اس وقت کی اہم ترین ضرورت تھی۔ صدیوں پرانی تاریخ کے حامل اس شہر کے پہلے ناموں میں گڑھوا، نیلواڑہ، نیل پتن، آجودھن تھے، جسے بعد میں مغل شہنشاہ جہانگیر محمد اکبر نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے پاکپتن رکھا۔ اس شہر میں جہاں پر ہندوؤں اور سکھوں کی بڑی تعداد موجود تھی، اس کے باوجود تیزی سے لوگوں کو اسلام قبول کرتے دیکھا گیا۔ ضلع پاکپتن میں مشہور شہر ملکہ ہاس بھی ہے، جہاں پر مسجد وارث شاہ کے ساتھ ملکہ حجرے میں بیٹھ کر سید وارث شاہ نے پنجابی ادب کا مشہور شاہکار ہیر وارث شاہ لکھی۔ پاکپتن وہ واحد شہر ہے جہاں پر بڑی بڑی نامور شخصیات آئیں۔ 1334 میں ابن بطوطہ نے اس شہر کا دورہ کیا اور آپ کے مزار پر حاضری دی۔ محمد بن قاسم جیسی شخصیات اور 15ویں صدی کے اوائل میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے بھی اپنی مذہب کتاب گرنتھ صاحب کے لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے اشلوک جمع کرنے کے لیے اس شہر کا دورہ کیا۔ شیر شاہ سوری کے دور میں بنائی جانے والی قومی شاہراہ، جو کابل سے شروع ہو کر دہلی دروازے تک پہنچتی ہے، اس شہر سے گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی پہلی کسان تحریک بننے دی ونڈ کے بانی لدھے رام کا تعلق بھی پاکپتن سے تھا۔ 14 اگست 1947 میں پاکپتن کو انڈیا کے ساتھ شامل کر دیا گیا تھا، جس کا مقدمہ باؤنڈری کمیشن میں اس دھرتی کے سپوت پیر محمد شاہ ایڈوکیٹ نے جیت کر اسے پاکستان میں شامل کیا۔ تاریخی اعتبار سے ضلع پاکپتن اپنی مثال آپ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق سجاد چشتی، 5 نیوز پاکپتن۔ قصور کی بات کریں